پادشاہی، تیرا ہی نام ہوگا، تیرا پیغام ہوگا، تیرا ہی نام ہوگا، تیرا پیغام ہوگا، سب کے دلوں میں ہوگی زندہ کربلا، گھر گھر ہوگا آپ قاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان گرامی، آج پہلی مرتبہ اس شہر میں آپ حضرات سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہ دیکھ کر عقل حیران ہے کہ دنیا کے کس کس حصے میں اور کہاں کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے. اور اب کوئی اگر جائزہ لے تو اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جس قدر اس ذکر کو دبایا جا رہا ہے یہ ذکر پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ ذکر نہ ہو رہا ہو، جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں اس وقت اس ذکر کو مٹانا چاہتی ہیں، اس جذبے ہی کو مٹانا چاہتی ہیں. اس جذبے نے بڑی بڑی طاقتوں کو پریشان کر دیا. تو عزیزو، اس جذبے کی قدر کیجیے، اسے اور پروان چڑھائیے. یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں میراث میں ملا ہے، اور اس میراث کو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. اسی ذکر سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. یہی ہمارا تشخص ہے، یہی ہماری آئیڈینٹی ہے. یہ تشخص برقرار رہے، آپ دنیا کے کسی حصے میں رہیں، کسی حصے میں رہیں، لیکن اس تشخص کو اپنے کبھی فراموش نہ کریں. اور جس دن یہ تشخص آپ کا مٹ گیا اس دن آپ پہچانے بھی نہیں جائیں. آج اگر پہچانے جا رہے ہیں تو اسی تشخص کے سبب سے، اسی جذبے کے تحت. عزیزان گرامی، آج چونکہ یہ ہمارا پہلا موقع ہے، میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن نہیں چاہتا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں تو آپ کا وقت رائگاں جائے. آئیے آج گفتگو یہ کہ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور بعض حضرات کے اعتراض کر جاتے ہیں کہ آخر یہ مجلس کیوں، یہ ذکر اس انداز سے کیوں نہ ہم بیٹھ کر کے اللہ ہی کا ذکر کریں مسجد میں؟ کیوں نہ ہم اپنے خالق کو یاد کریں، اپنے رب کو یاد کریں؟
کیا اللہ کا ذکر بہتر نہیں ہے؟ کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر وقت اگر ملے تو قرآن پڑھ لیں یا ذکر الہی کریں؟ تو کیوں نہیں؟ ذکر الہی مقدم ہے، ذکر الہی بہت ضروری ہے، ذکر الہی ہر ذکر کی زینت ہے۔ خود ارشاد باری ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھی، یہ نہیں کہ دن میں 5 وقت، یہ نہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز واجب کر دی ہے بس تم ان نمازوں میں ذکر کرو، نہیں، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اب جب کبھی تمہیں موقع ملے، جب کبھی تمہیں موقع ملے، جہاں کہیں رہو تم، ہمارے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ ذکر کرو، کس کا؟ اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ تاکید کی جا رہی ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ارشاد ہو رہا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کر۔ وَسَبِّحْهُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، دن میں رات میں اسی کی تسبیح کرو۔ محدود نہیں ہے ذکر، وقت محدود نہیں ہے، دن میں رات میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں اسی کا ذکر کرو، اسی کی تسبیح کرو جب کبھی موقع ملے۔ ہاں، اور سنو کس طرح سے ذکر ہو، یہ بھی بتا رہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اللہ کا ذکر کرو گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ گویا آنسو ذکر کی زینت ہے، آنسو ذکر کی زینت ہے۔ آنسو بہانے سے روکا نہیں ہے بلکہ یہ تضرع، اس سے ذکر کو جلا ملتی ہے۔ ذکر کرو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ آنسو اخلاص کی دلیل ہے، آنسو محبت کی دلیل ہے۔ تو ذکر کرو، وقت کا تعین نہیں ہے، جب کبھی موقع ملے۔ اللہ ان ذکر کرنے والوں کی توصیف کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ان کی زبان پر ذکر الہی رہتا ہے۔ ایسے بندوں کی خود خدا تعریف کر رہا ہے۔ ایسے بندوں کو مال، دولت، اولاد ذکر الہی سے روک نہیں سکتی۔ اور پھر تاکید ہو رہا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ورد کرو، رب کے اسم کا ورد کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، دن کے تڑکے میں، شب کے اندھیرے میں اس کے اسم کا ورد کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ،
رات کے وقت اس کو سجدہ کرو، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، پوری پوری رات اسی کی تسبیح کرو۔ ذکر الہی کی تاکید ہو رہی، ذکر کرو۔ کب کہا کسی نے کہ اللہ کا ذکر نہ ہو؟ کون روک رہا ہے اللہ کے ذکر سے؟ نہیں، اللہ کا ذکر مقدم ہے ہر ذکر پر۔ اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دن میں رات میں، دن کے اجالے میں شب کے اندھیرے میں، رات کے وقت اس کی تسبیح کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ورد کرو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ تبتل، یہ تبتل کی منزل ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ ما سوى اللہ سے رشتہ منقطع کر کے اس کے ہو جاؤ۔ یہ تبتل کی منزل ہے۔ میرے مولا کی ایک مختصر سی دعا، علی بن ابی طالب کی ایک جملہ، جہاں ارشاد فرمایا کہ رب سے سوال کیا، ربی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے وہ ملکہ عطا فرما، مجھے وہ صلاحیت عطا کر کہ میں سب سے کٹ کر تیرا ہو جاؤں۔ یہ کمال انقطاع کی منزل ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہی آیت، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ورد کرو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ ما سوى اللہ سے رشتہ منقطع کر لو اور اس کے ہو جاؤ۔ یہ تبتل ہے، یہ تبتل ہے۔ عزیزو، ہم اپنے بچوں کا نام بغیر صلاحیتیں دیکھے نام رکھ لیتے ہیں، لیکن لسان وہی جسے بطول کہے، بطول تبتل ہی سے ہے۔ تو رسول جسے بطول کہے، وہ تبتل میں کس منزل پر ہو، ذرا اندازہ کی۔ عزیزان گرامی، جہاں اللہ نے اپنے ذکر کی تاکید کی ہے، وہاں اسی قرآن نے، میں حیران ہوں، دیکھیے جو اعتراض ہے نا کہ کیوں ذکر کر رہے ہیں کسی اور کا، کیوں نہیں اللہ ہی کا ذکر کرتے؟ تو وہ جس نے اپنا ذکر واجب کیا، جس نے اس کتاب کو نازل کیا کہ جس پر مسلمان ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اسی میں اس نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ، ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر کرو۔ دیکھیے اب عجیب منزل ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر کرو۔ معبود ابراہیم کا ذکر کیوں کریں؟ ابراہیم تھے نہیں ہیں، تھے نہیں رہے، ابراہیم کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن ارشاد ہو رہا ہے نہیں نہیں، نہ دکھائی دیں تمہیں لیکن ذکر کرو۔ تمہاری نظریں نہ دیکھ رہی ہوں ابراہیم کو، لیکن ذکر کرو۔ ہم حکم دے رہے ہیں، وَاذْكُرْ، ابراہیم کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر کرو۔ اور پھر سبب بتلایا، انہو کانا صدیقا نبیّا، وہ ہمارا صدیق نبی تھا۔ سبب بتایا کہ ذکر کیوں ہو، کس لیے ہو۔ ابراہیم تمہارے ذکر کا محتاج نہیں ہے، ابراہیم کا ذکر کرو گے تو ابراہیم کے مرتبے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ارے اسے جو کچھ دینا تھا ہم نے اپنی بارگاہ سے عطا کیا ہے، جو بلندی دینی تھی ہم نے دی ہے، ہم نے دی ہے۔
تمہارے ذکر سے اس کی منزلت میں، مرتبے میں، درجے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ابراہیم کا ذکر کرو، کیوں؟ اس لیے کہ صداقت میں وہ معیار ہے، صدیقیت میں وہ معیار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہی صفت ہمارے بندوں میں پیدا ہو، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ابراہیم جیسا کامل نمونہ سامنے رہے۔ اس لیے ذکر کرو ابراہیم کا۔ اب اگر ابراہیم کا ذکر اس لیے واجب ہے کہ ابراہیم معیار صداقت میں کامل اتر رہے ہیں، تو پھر اگر کچھ بندگان خدا فخر ابراہیم ہو، فخر ابراہیم ہو، تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر بدرجہ اتم ضروری؟ ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ہمارے بندے اسماعیل کا ذکر کرو۔ کیوں معبود؟ کس لیے؟ اسماعیل کو بھی گزرے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا۔ ارشاد ہوا نہیں، اس لیے ضروری ہے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، وہ ہمارا وعدے کا وفا کرنے والا بندہ ہے، وہ ہمارا وعدے کا وفا کرنے والا بندہ ہے۔ ایفاء عہد میں کامل ہے اسماعیل، اس لیے اسماعیل کا ذکر کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں ایفاء عہد پیدا ہو، اس لیے کامل نمونہ سامنے چاہیے۔ اسماعیل کا ذکر کرو، تو اب پتا چلا اسماعیل کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ ایفاء عہد میں اسماعیل کامل ہے۔ اب مجھے کوئی اور معیار نظر آئے جو فخر اسماعیل بن جائے، جو فخر اسماعیل بن جائے، تو بتائیے اس کا ذکر کیوں نہ ضروری ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی صداقت میں کامل ہے، وہ بھی صداقت میں کامل ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر نبی آخر الزماں کچھ بندوں کو صداقت میں معیار بنا کر میدان مباہلہ میں لا رہے ہوں، تو بتائیے وہ ان بندوں کا ذکر بھی کیوں نہ واجب قرار پائے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ ہمارا مخلص بندہ تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں اخلاص بندگی پیدا ہو۔ یہ تب ممکن ہے جب اخلاص بندگی میں کامل نمونہ سامنے رہے۔ اس لیے موسیٰ کا ذکر کرو۔ یہ مت دیکھو کہ موسیٰ کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، نہیں، کامل نمونہ سامنے رہے۔ تو اب اگر مجھے کوئی ایسا بندہ بھی نظر آئے کہ جس کے لیے مولانا روم کہیں کہ از علی آموز اخلاص عمل، شیر حقرا دام منزہ از دغل، اخلاص عمل علی سے سیکھو۔ اخلاص عمل کیا ہے؟ علی کی ذات میں دیکھو، کہیں اور تمہیں یہ کمال نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، انبیاء کے نام لیے قرآن نے اور کہا اس نبی کا ذکر کرو، اس نبی کا ذکر کرو، اس نبی کا ذکر کرو، اس نبی میں یہ کمال ہے، اس نبی میں یہ کمال ہے، اس نبی میں یہ کمال ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، عجیب بات ہے، اتنی مختصر سی زندگی، میرے معبود اتنی مختصر سی زندگی تو نے دی ہے، ہم کس کس نبی کا ذکر کریں؟ 1,24,000 انبیاء، کس کس نبی کا ذکر کریں؟ مختصر سی زندگی ہے۔ تو جواب ملے گا ہم نے اس مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ ہم نے ایک ایسا بندہ بھی بھیجا ہے جس میں آدم کا علم ہے، نوح کا فہم ہے، موسیٰ کی مناجات ہے، ابراہیم کی خلت ہے، عیسیٰ کا زہد ہے، محمد کا خلق ہے۔ تو اس بندے کا ذکر کیوں نہ عبادت بن جائے کہ جس میں ہر نبی کا کمال ہو، جو 1,24,000 انبیاء کے کمالات کو لیے ہوئے آ رہا ہو اپنی ذات میں۔ ذکر کرو، ان بندوں کا ذکر کرو۔ عزیزان گرامی، بات آگے بڑھ رہی، ارشاد ہوا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کا ذکر کرو۔ نام لیا ابراہیم و اسحاق و یعقوب،
ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اولی الایدی والابصار، یہ صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت بندے تھے، یہ ہمارے شجاع بندے تھے۔ تو اب پتا چلا ان انبیاء کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ شجاعت میں کامل ہے، بصیرت میں کامل ہے۔ انبیاء کے نام لیے اور کہا دیکھو ان وجوہات کی بنا پر ذکر کرو۔ ایک عجیب منزل آئی، ذکر کرو ہمارے بندوں کا۔ کس کا؟ اسماعیل والیسع وذوالکفل، اسماعیل کا، الیسع کا، وذوالکفل کا۔ دیکھیے اسماعیل، الیسع، یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی، لیکن ذوالکفل تفسیروں میں اختلافات کہ نبی تھے یا نہیں، لیکن ایک بات مسلم کہ ذوالکفل کون ہے۔ ذوالکفل کے بارے میں تفسیروں نے بتلایا کہ جب بنو اسرائیل نے انبیاء کے قتل کا بازار گرم کیا تھا تو ذوالکفل نے بہت سے انبیاء کی حفاظت کی تھی، بہت سے انبیاء کی حفاظت کی تھی، کفالت کی تھی، اس لیے ذوالکفل کہلائے۔ تو اب قرآن نے ایک اصول دیا کہ صرف انبیاء ہی کا ذکر ضروری نہیں ہے، بلکہ جو انبیاء کی حفاظت کرے، جو انبیاء کی کفالت کرے، اس کا بھی ذکر ضروری ہے، اس کا بھی ذکر ضروری ہے، جو خاتم النبیین کا کفیل ہو۔ اب جو آخری نبی کا کفیل ہو، جو آخری نبی کا محافظ ہو، جس کے جنازے میں شریک ہوتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے نبی یہ کہہ کر نوحہ پڑھیں کہ چچا جان ربیتنی صغیرا، جب میں چھوٹا تھا آپ نے میری تربیت کی، وکفلتنی شابا، جب میں جوان ہوا آپ نے میری کفالت کی، ونصرتنی کبیرا، جب میں بوڑھا ہوا آپ نے میری نصرت کی۔ جو بچپنے میں تربیت کرے، جو جوانی میں کفالت کرے، جو ضعیفی میں نصرت کرے، بتاؤ اگر ذوالکفل کا ذکر ضروری ہے تو پھر جو آخری نبی کا کفیل ہو، جو آخری نبی کا محافظ ہو، جو آخری نبی کا سرپرست ہو، بتاؤ اس کا ذکر کس درجہ ضروری۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، قرآن نے پھر کہا، دیکھیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ چند بندوں کے نام یہ نہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو۔ پروردگار مریم نبی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں مجھے نہیں معلوم کتنے فرقے، لیکن کوئی اختلاف نہیں ہے مریم کے بارے میں۔ مریم کے بارے میں ہر فرقہ ایک ہی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی نہیں ہے، بلکہ نبی کی ماں ہے، نبی کی والدہ ہے۔ تو پھر اصول طے پا گیا کہ جس رحم میں نبی کا نور رہے، والدین پیغمبر کا بھی ذکر ضروری ہے۔ اگر عیسیٰ کی والدہ کا ذکر ضروری ہے تو پھر آخری نبی کے والدین۔ تو عزیزو، قرآن اصول دے رہا ہے، اب اگر مریم کا ذکر ضروری ہے تو اگر کوئی فخر مریم ہو، کوئی فخر مریم ہو، مریم بھی طاہرہ ہے، کوئی اور اگر طاہرہ ہو، مریم کی طرح سے، جس کے لیے ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم فقط ایک عیسیٰ کی نسبت سے محترم ہے۔ آج اس مجلس میں کچھ ہمارے ایران سے بھی تعلق رکھنے والے احباب جمع ہیں، علامہ اقبال کے اس قصیدے سے یقیناً وہ محظوظ ہوں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں
مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم فقط ایک عیسیٰ کے رشتے سے محترم ہے، حضرت زہرا 3 نسبتوں سے محترم۔ 3 نسبتیں کیسی؟ پہلی نسبت بتلائی، نور چشم رحمت للعالمین۔ نور چشم رحمت للعالمین، ذرا اس مصرے پہ غور کریں، سرسری طور پر میں نہیں گزروں گا۔ نور چشم ہے کس کی؟ باپ کی نہیں، محمد ابن عبداللہ کی نہیں، کس کی؟ رحمت للعالمین، وہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، اس کی نور چشم ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، وہ جو اولین و آخرین کا امام تھا، اس کی نور چشم ہے۔ ان کے جاں در پے کرے گیتی دمید، وہ کہ جس نے مردہ گیتی میں جان ڈال دی، اور روزگار تازہ آئیں آفرید، جس نے انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک تازہ آئین عطا کیا، یہ اس کی نور چشم ہے۔ دوسری مناسبت بتائی، دوسرا رشتہ بتایا، بانوے ان تاجدار حلتا، بانوے ان تاجدار حلتا، اس تاجدار حلتا کی زوجہ ہے۔ تاجدار حلتا، عجیب اصطلاح استعمال کی، اقبال سے پہلے اور اقبال کے بعد کسی نے اس اصطلاح کو استعمال نہیں کیا۔ تاجدار امامت نہیں کہا، تاجدار خلافت نہیں کہا، تاجدار حلتا کہا۔ اقبال جان رہے تھے کہ قرآن کو قیامت تک جانا ہے، جب تک قرآن ہے حلتا ہے، اور جب تک حلتا ہے فاطمہ زہرا بانو تاجدار حلتا ہے۔ بانوے ان تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ کون علی؟ مرتضی، بات سمجھ میں آ گئی۔ مرتضی نام تھا، لقب تھا۔ مشکل کشا شیر خدا، مشکل کشا شیر خدا کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے۔ اقبال کو نہیں معلوم کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا؟ اور پھر شیر خدا، یہ بھی اقبال کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ میں سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کیسا خدا کا شیر کہ بادشاہ ہو کلبہ ایوان او۔ بادشاہ تھا لیکن اس کا ایوان ایک جھونپڑا، ایک جھونپڑا۔ بادشاہ ہو کلبہ ایوان او، یک حسام و یک زرہ سامان او۔ اس کا کل سامان، کل اثاثہ، کل ایسٹس، ایک زرہ ایک تلوار۔ جو تاجدار حلتا ہو، تاجدار خلافت بھی ہو، جس کی تلوار نے سب کو غنی کر دیا ہو، جس کی تلوار نے مال غنیمت کے ڈھیر لگا دیے ہوں، بادشاہ ہو کلبہ ایوان او، یک حسامو یک زرہ سامان او۔ تیسری نسبت بتائی اقبال نے فقط علی ہی کے ایسٹس بتلائے، اور یہاں اقبال خاموش ہو گئے تاکہ اب تم خود جائزہ لے لو، تاریخ میں خود جائزہ لے لو کس نے کتنا اثاثہ چھوڑا۔ جو آخری خلیفہ راشد ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اقبال کی نظر تاریخ کے ہر صفحے پر ہے، ہر صفحے پر ہے۔ اقبال بہتر جانتے ہیں، خاموشی کا راز بھی اپنی تیسری نسبت بتلائی، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق۔ اس ماں کس کی ماں ہے؟ مرکز پرکار عشق، اس مرکز پرکار عشق کی ماں ہے، اس کارواں سالار عشق کی ماں ہے۔ ان یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم،
وہ ایک بیٹا، بڑا بیٹا، ان یکے شمع شبستان حرم، جو شمع شبستان حرم ہے اس کی ماں ہے۔ کون حسن؟ حافظ جمعیت خیر الامم، یہ خیر الامم کی جمعیت کا محافظ ہے حسن۔ دیکھیے حسن کی تعریف ایک شعر میں جو اقبال نے کی نا، اس پر ہزاروں کتابیں قربان۔ اور صلح حسن کو آج تک مسلمان سمجھنے میں پریشان ہے کہ یہ صلح تھی کیا، کیا مقصد تھا، کیا حاصل کیا، کیا کھویا، آج تک نہیں سمجھا ہے مسلمان صلح حسن کو۔ اقبال نے ایک شعر میں سمجھا دیا۔ اقبال نے کہا ان یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، اور پھر کہا تا نشیند آتش پیکارو کی، تاکہ فتنہ و فساد کی آگ دب جائے، فقط اس لیے تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پازد بر سر تاج و نگی، فقط اس لیے تاکہ فتنہ و فساد کی آگ دب جائے۔ حسن نے ٹھوکر مار دی تخت و تاج کو۔ تو صلح نام ہے ٹھوکر کا، صلح حسن نام ہے حسن کی ٹھوکر کا۔ تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پازد بر سر تاج و نگی، ان دگر مولا ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں۔ دوسرا بیٹا کون؟ وہ جو دنیا کے تمام نیک انسانوں کا مولا، ان دیگر مولا ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں۔ دنیا کے تمام آزاد انسانوں کا قوت بازو ہے، جو آزاد فکر رکھتے ہیں، آزاد ذہن رکھتے ہیں، حریت ضمیر کے قائل ہیں، ان کا آقا حسین ہے۔ در نوائے زندگی سوزد حسین، نوائے زندگی میں سوز اگر ہے تو حسین ہی کی بدولت ہے۔ آدمیت حریت آموز از حسین، انسان کو حریت کا سبق، آزادی کا سبق فقط حسین نے دیا ہے۔ آزادی کا سبق کسی اور در سے نہیں ملے گا، آزادی کا سبق کسی مدرسے سے نہیں ملے گا، آزادی کا سبق کسی درسگاہ سے نہیں ملے گا۔ آزادی کا سبق چاہتے ہو تو آج بھی سوئے کربلا چلو، آج بھی سوئے کربلا چلو۔ یہ اقبال بتلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر اقبال نے رخ پھیرا اور فاطمہ زہرا کی مدحت کی طرف آئے، اور عجیب وحشت کے عالم میں اقبال نے کہا مزرعے، بلکہ پہلے یہ کہا کہ کون؟ فاطمہ ان ادب پروردہ صبر و رضا۔ میں نے کہا نا کہ ذکر الہی کسی کو مانے نہیں ہوتی، کہ دنیا کے کسی کاموں میں ذکر الہی مانے نہیں ہے۔ اقبال نے کہا ان ادب پروردہ صبر و رضا، وہ صبر و رضا کی ادب پروردہ، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، چکی پیستی جاتی تھی اور لبوں پہ قرآن کی آیتیں تھی۔ ان ادب پروردہ صبر و رضا، وہ صبر و رضا کی ادب پروردہ اس عالم میں کہ چکی پیس رہی ہے، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ اور پھر عجیب وحشت کے عالم میں اقبال نے شعر کہا، اور اس سے بہتر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کہا۔ اقبال نے کہا مزرعے تسلیم را حاصل بطول، تسلیم کی کھیتی کا حاصل بطول ہے۔ اسلام کیا ہے؟ تسلیم ہے، اسلام تسلیم ہی ہے۔ اقبال کہتے مزرعے تسلیم را، تسلیم کی کھیتی کا، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، تسلیم کی کھیتی کا حاصل بطول ہے۔ مادران را اسوائے کامل بطول، یہ مصرع میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اقبال قرآن تو کہہ رہا ہے
کہ امہات المومنین جو ہیں وہ ازواج رسول کو امہات المومنین کہا ہے قرآن نے، لیکن اقبال نے کہا مادرارا اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے جن کی آغوش میں بچے پل رہے ہوں، مادرارا اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے بہترین نمونہ فاطمہ زہرا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ دونوں مصرے قابل غور ہیں۔ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ حنفی العقیدہ ہے، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوہ کامل بطول۔ ایک اور منزل پر علامہ اقبال نے، مجھے یاد آ رہا، فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، اگر پندے ز درویش بگیری، اگر پندے ز درویش بگیری، اگر اس درویش سے ایک نصیحت تو قبول کر لے۔ امت کی بیٹیوں سے خطاب ہے، امت کی خواتین سے خطاب ہے، عورتوں سے خطاب ہے۔ اگر پندے ز درویش بگیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، تمام امتیں فنا ہو جائیں گی، مر جائیں گی، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، تو نہ میری۔ بطول باش و پنہاں شوزی عصر، بطول باش و پنہاں شوزی عصر، بطول بن کر زمانے کی نظروں سے پنہاں ہو جا، تاکہ در آغوش شبیر بگیری، تاکہ تیری آغوش میں کوئی شبیر پل کے جوان۔ یہ بات، بطول باش و پنہاں شوزی عصر، تاکہ در آغوش شبیر بگیری، تاکہ تیری آغوش میں کوئی شبیر پل کے جوان ہو۔ آئی عزیزو پھر وہی قصیدہ، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے بہترین نمونہ فاطمہ زہرا۔ اور پھر عزیزو قصیدہ ختم کر رہا ہوں، اشعار چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آخری دو اشعار اقبال نے عجیب وشت کے عالم میں کہے۔ اقبال کہتے، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، آئین حق کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، پاس سے فرمان جناب مصطفیٰ، مصطفیٰ کے حکم کا پاس ہے، ورنہ گردے ترد بتش گردی دمیں، ورنہ فاطمہ زہرا آپ ہی کے قبر کے گرد طواف کرتا، ورنہ گردے تربتش گردی دمیں، سجدہ بر خاک او پاشیدہ میں، ورنہ فاطمہ زہرا آپ ہی کی قبر کے گرد طواف کرتا اور آپ ہی کی خاک قبر پر سجدے کرتے ہوئے زندگی گزار دیتا۔ یہ اقبال ہیں، عجیب وشت کے عالم میں کہہ رہے ہیں۔ عزیزو لیکن میں اس منزل پر آگے بڑھ کر کہوں گا، فاطمہ زہرا تین نسبتوں سے محترم صحیح، لیکن صرف اسی لیے محترم نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی ہے، صرف اسی لیے محترم نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی ہے، اس لیے محترم نہیں ہے کہ علی کی زوجہ ہے، یہ میری فکر ہے، یہ اس لیے محترم نہیں ہے کہ حسنین کی ماں ہے، حسنین کی ماں ہے، نبی کی بیٹی ہے تو یہ نبی کا کمال ہے، علی کی زوجہ ہے تو یہ علی کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ اس لیے محترم ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ اس لیے محترم ہے کہ فاطمہ صدر بزم تطہیر ہے، اس لیے محترم ہے کہ صدر مباہلہ ہے۔ ارے دیکھیے، ہر بیٹی باپ کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے،
ہر زوجہ کا تعارف شوہر کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن فاطمہ جب آتی ہے چادر تطہیر میں، اور باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، شوہر بھی ہے، اور عرش الہی پر سوال ہوتا ہے پروردگار کون ہے کسا کے اندر؟ آپ ہمیشہ حدیث کسا پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو جواب یہ نہیں ملتا کہ نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کا بھائی ہے، نبی کے نواسے ہیں، تعارف سب کا ہو رہا ہے، لیکن نبی کے ذریعے سے نہیں، علی کے ذریعے سے نہیں، حسنین کے ذریعے سے نہیں، عرش الہی پر نبی کا تعارف ہو رہا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے، علی کا تعارف ہو رہا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے، حسنین کا تعارف ہو رہا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے۔ ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس منزل پر ہے فاطمہ زہرا، اس قدر بلند ہے فاطمہ زہرا، یہ مقام ہے فاطمہ زہرا کا۔ تو عزیزو، فاطمہ کا کمال بتاؤں، یہی نہیں کہ اس گود میں حسنین پلے۔ آل رضا نے ایک طویل مرثیہ کہا، اور ایک اس کا مصرع فاطمہ زہرا کی تعریف کرتے ہوئے کہا، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، اس بلندی پہ کہا، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ لیکن میں یہاں بھی اختلاف کروں گا کہ فاطمہ زہرا کا یہ کمال نہیں ہے کہ حسین پال کے دیا ہے، حسین امام ہے، حسن امام ہے، امام ہوتا ہی کامل ہے، امام ہوتا ہی کامل ہے۔ فاطمہ کا کمال تو یہ ہے کہ اس آغوش میں زینب جیسی بیٹی پلی۔ بس عزیزوں، میں نے گفتگو ختم کی، جس نے زینب جیسی بیٹی پال کے دی، حسین جیسا بیٹا، یقیناً حسین تو امام ہے، صبر میں کامل ہوتا ہے امام، صبر شرائط امامت میں پہلی شرط ہے، لیکن فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ اس آغوش میں زینب جیسی بیٹی پلی ہے۔ کون زینب؟ جو شریکت الحسین ہے، جو نائبت الزہرا ہے۔ کون زینب؟ جو امت میں مثل خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کون زینب؟ جو نمائندگی کر رہی ہے کربلا میں فاطمہ زہرا ہے۔ کون حسین؟ جو نبی کی توجہات کا مرکز ہے۔ کون زینب؟ جو علی کی توجہات کا مرکز ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کا واقعہ جو آپ تک پہنچا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، یہ اس شہزادی کے صدقے میں پہنچا ہے، اسی کے طفیل پہنچا ہے۔ اور یہ جو دن ہے، یہ دن اسی شہزادی سے منسوب ہے، اسی شہزادی کے مصائب سننے اور بیان کرنے کے دن ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کے شہیدوں نے بڑا جہاد کیا یقیناً، لیکن یہ انہی کا حق تھا۔ لیکن جو جہاد علی کی بیٹی نے کیا ہے، جو جہاد علی کی بہو نے کیا ہے، جو جہاد ایک 4 سالہ بچی نے کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا بھی کہ وہ خواتین، وہ مخدرات عصمت و طہارت جو قائد ہو کر کربلا سے چلیں، کبھی کوفہ گئیں، کبھی شام گئیں، کبھی بازاروں میں گئیں، کبھی دربار میں گئیں، وہ کس قدر شجاع تھیں، وہ کس قدر بہادر تھیں، کس قدر دلیر تھیں۔ ذرا ان کے حوصلوں کو دیکھو۔ علی اکبر شجاع ہے، لیکن علی اکبر کی ماں ام لیلہ کی شجاعت بھی تو دیکھو۔ بیٹے کا غم ہے، پھر اسیری ہے، دربدری ہے، لیکن کس پامردی کے ساتھ مصائب جھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ذرا ام فروہ کی شجاعت تو دیکھو، کوفے کا بازار ہے اور ام فروہ ہے۔ ذرا علی کی بیٹی کی شجاعت تو دیکھو، علی کی بیٹی
کربلا میں شب عاشور تک جو کام 71 نے کیا وہ کام اب علی کی بیٹی تنہا کر رہی ہے۔ پورے کارواں کی حفاظت، پورے قافلے کی حفاظت، ایک ایک بیوی کو سنبھال رہی ہے، ایک ایک بچے کو سنبھال رہی ہے۔ ام فروا گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، قاسم نہیں ہے زینب ہے۔ ام لیلہ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، علی اکبر نہیں ہے زینب ہے۔ چھوٹی سی بچی کے پاس گئی سکینہ، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، چچا نہیں ہے، چچا نہیں ہے، پھوپھی ہے، پھوپھی ہے۔ ارے زمانے کے امام کو جو سنبھالے وہ ہے زینب۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نبی کی توجہات کا مرکز ہے، ایک نبی کی توجہات کا مرکز ہے۔ آئیے اسی جملے کی میں تفصیل عرض کروں اور گفتگو اسی منزل پر ختم ہو۔ نبی دنیا سے جا رہے ہیں، نبی دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹی سرہانے موجود ہے، نواسے موجود ہیں، بھائی موجود ہیں۔ ایسے میں چھوٹی سی بچی آئی اور روتی ہوئے آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی کی آنکھ کھلی، دیکھا بچی رو رہی ہے۔ نبی نے بچی کو دیکھ کر کہا زینب تو ابھی سے رو رہی ہے، تو ابھی سے رو رہی ہے، بیٹی تجھے بہت رونا ہے، بہت رونا ہے، بیٹی ابھی سے تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا نانا، نانا میں سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھ لیا، نانا بہت ڈراؤنا خواب تھا، نانا، نانا میں گھبرا گئی ہوں، نانا میرے خواب کی تعبیر بیان کیجئے۔ پوچھا بیٹی تو نے کیا خواب دیکھا؟ کہا نانا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک صحرائے لق و دق میں ہوں، نانا، نانا میں نے دیکھا کہ وہاں ایک درخت ہے، ایک درخت ہے، اس کی 4 شاخیں ہیں، نانا، نانا ایک تیز ہوائیں چلنے لگی، میں دوڑ کر اس درخت کے تنے سے لپٹ گئی، نانا ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، وہ درخت اکھڑ گیا، وہ درخت اکھڑ گیا، میں نے دوڑ کر اس درخت کی ایک شاخ کا سہارا لیا، نانا پھر تیز ہوا چلی، وہ شاخ ٹوٹ گئی، میں نے دوڑ کے دوسری شاخ کو تھاما، نانا کچھ ہی دیر میں پھر تیز ہوا چلی، وہ دوسری شاخ بھی ٹوٹی، میں نے دوڑ کر تیسری شاخ کا سہارا لیا، نانا پھر تیز ہوائیں چلی، وہ تیسری شاخ بھی ٹوٹی، ایک ہی شاخ اب رہ گئی تھی نانا، آخری شاخ رہ گئی تھی، میں نے یہ عزم کر کے اسے تھاما کہ اس آخری سہارے کو چھوٹنے نہیں دوں گی، لیکن نانا پھر تو قیامت کی تیز ہوا چلی، وہ آخری سہارا بھی جاتا رہا، نانا پھر میرا کوئی سہارا نہ رہا، پھر تو اور تیز قیامت کی ہوائیں چلی، کبھی میں دائیں جانب دوڑتی، کبھی میں بائیں جانب دوڑتی، ایسے میں میرے سر پہ چادر بھی نہ رہی، نانا میرے خواب کی تعبیر شجر طیبہ ہے، زینب جس تنے سے تو لپٹی تھی وہ تنا زمین سے اکھڑ گیا، وہ میں ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تو ماں کا سہارا لے گی، لیکن کچھ ہی دنوں میں ماں بھی مجھ سے آن ملے گی، زینب پھر تو باپ کا سہارا لے گی، لیکن 19ویں رمضان کو ابن ملجم کی تلوار تجھے سہارے سے محروم کر دے گی، پھر تو بھائی حسن کا سہارا لے گی، لیکن زہر دیا جائے گا، زینب، زینب پھر تو حسین کا سہارا لے گی، تو صحرائے کربلا میں پہنچے گی، زینب 10ویں محرم عصر عاشور بھائی کی گردن پہ خنجر چلے گا، زینب تو اس سہارے سے بھی محروم ہو جائے گی، بیٹی پھر جو تو نے دیکھا کہ کبھی دائیں جانب دوڑ رہی ہے، کبھی بائیں جانب دوڑ رہی ہے، زینب یہ اسیری کی منزل ہے، یہ کوفہ و شام کے بازار ہیں، متحد کر، تعجیل فرماؤ۔